الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک صحابہ گرامی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، ان میں اپنا رسول بھیجا۔ ہم سارے کے سارے رسول اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، جو آنکھ والا ہے اسے حضور کی رحمت نظر آ رہی ہے، اور اندھے کو کیا پتا کہ رحمت مصطفیٰ کیا چیز ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، ان میں اپنا رسول بھیجا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے، رنگ کالا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کالا سا رنگ ہو گیا۔ روتے رہے عرصہ دراز، 300 سال۔ کتنے؟ 300 سال گریہ زاری، توبہ استغفار۔ 300 سال کے بعد خیال آیا کہ جس وقت میرے جسم میں اللہ نے روح کو ڈالا تھا، جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے عرش کے پایوں پر نظر پڑی تھی، تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل جوڑ کے، کوئی واو جمع بھی نہیں، واو عاطفہ بھی نہیں، کوئی نسبت نہیں، بالکل بیچ میں جوڑا ہے۔ ادھر اس میں اللہ کی ہا ہے، ادھر محمد کی میم ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے آدم کو القاء کیے وہ کلمات، فتاب علیہ۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک میں نے جرم کیا کہ تو نے مجھے منع کیا ولا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ قرآن پسند کرتے ہیں۔ جی قرآن تو اتنا ہونا چاہیے۔ کل پرسوں میں ایک مسجد میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا یہ ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں نعت خوان اتنے ہو گئے ہیں، اتنے روڑا پٹو تو نعت خوان نہیں دو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نعت خوانوں پر پیسے پھینکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے بیٹھ گئے تھے کہ نعت پڑھنے میں پیسے ملتے، وہ بھی نعت سیکھنے لگے کہ نعت خوان۔ میں نے کہا اگر تم نے کسی قاری پر پیسے پھینکے ہوتے تو بچے سوچتے یار قاری نہ بن جائے۔ تو اب میں کیا کروں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ گن لیں، میں کہہ رہا ہوں میری گفتگو آدھے گھنٹے کی ہوگی، پونے گھنٹے کی ہوگی، آپ گن لیں، انگلیوں پر گنتے جائیں میں قرآن کی کتنی آیتیں پڑھتا ہوں۔ جی کتنی آیتیں قرآن کی پڑھتا ہوں، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر جس کو رحمت مصطفیٰ نظر نہیں آتی اس کو قرآن کی رحمت کیسے نظر آتی؟ فتلقى آدم من ربه کلمات،
آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ کلمات القا فرمائے، انہوں نے کہا یا اللہ اس نام کے صدقے سبحان اللہ، کیا بات ہے، مجھے معافی عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ نے پوچھا آدم تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ آدم نے کہا یا اللہ سبحان اللہ، یہ نام تو جب میرے جسم میں تو نے روح ڈالی تھی تب میں نے دیکھا تھا، آج مجھے خیال آیا اتنا پیارا نام ہے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اس نام کے صدقے نہ مانگو۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا۔ مجھے پتا ہے آپ نے قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں کہنا، سبحان اللہ، میں نے بھی نہیں کہنا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، بس میں یہی کہوں گا کہ مہار شریف پڑھ لو، دیکھ لو قرآن سے تمہیں پیار کتنا ہے۔ سبحان اللہ، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، سبحان اللہ، فرمایا وہ جو کافر ہے سارے کے سارے کافر، ان کافروں کے ساتھ جب بنی اسرائیل والے لڑنے کے لیے نکلتے تھے تو واسطہ میرے مصطفیٰ کا ڈال دو۔ سبحان اللہ، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، سبحان اللہ، رسول اللہ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر عرض کرتے مالک اس تیرے نبی آخر الزمان تیرے حبیب کا صدقہ ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اللہ مدد و نصرت نازل فرما دے۔ سبحان اللہ، جی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جناب نوح علیہ السلام تشریف لائے نا، کیا ہوا؟ عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کو حکم دیا، بنائی کشتی، ایسی کشتی بنائی ساری امت اس میں آ گئی، اللہ اللہ، نوح کی ساری امت خوش میں آ گئی، ایک کشتی میں آ گئی، جی صاحب ساری امت ایک کشتی میں آ گئی ہے۔ ایک امت ہے جو کشتیوں میں آنے والی نہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک امت ہے سبحان اللہ، جو کشتیوں کیا کسی ایک علاقے میں نہیں آ سکتی، ساری دنیا میں پھیلا دی اللہ نے امت مصطفیٰ کو۔ کشتی کا معجزہ دیکھا، غرق سے بچ گئے، جناب ابراہیم آئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، مزہ تو یہ تھا آگ جلتی رہتی، سبحان اللہ، جو کلمہ پڑھتا آگ میں سے سیر کر کے واپس آ جاتا، کہتے ہیں نتھیا گلی سی ہو گیا، بڑا اچھا سایہ ہے، امبریلا واٹر فال، ابھی ایک بندہ مجھے ویڈیو دکھا رہا، امبریلا واٹر فال ہے، بڑا کمال کا منظر ہے۔ میں نے کہا امبریلا واٹر فال تو ہے، مزہ تو تب تھا جب جناب نوح پر سلامتی ہونی، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، میں نے قرآن پڑھا کوئی بات نہیں، مجھے ثواب مل گیا۔ ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی؟ 10 نیکی۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، مجھے ثواب مل گیا، آپ بے شک سبحان اللہ نہ کہیں، آپ کے سبحان اللہ نہ کہنے سے میرے ثواب میں کمی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اور مزہ تو یہ تھا کہ امبریلا واٹر فال ہے، نارے نمرود اب ہوتی اور نوح پر سے حضرت ابراہیم سے محبت کرنے والے اس آگ میں سے گزرتے اور آگ نہ جلاتی تو یاد آتی، تو ابراہیم کی یاد آتی کہ نہ آتی؟ اور جناب عیسیٰ کے لیے جو دسترخوان نازل ہوا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سبحان اللہ، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سبحان اللہ، ہر حرف پر 10 نیکی علامہ صاحب، سبحان اللہ، سبحان آپ حرف گنتے جائیں، آیتیں گنتے جائیں تو انشاءاللہ میں مہار شریف سے خالی واپس نہیں جاؤں گا، بخشش کا سامان لے کر، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن پڑھنے والا جو محبت مصطفیٰ میں قرآن پڑھتا ہے کبھی خالی جاتا نہیں، جس کے دل میں بغض مصطفیٰ اس کو تو قرآن کیا، اس کو تو کوئی شے فائدہ نہیں ہائے ہائے اللہ، جی۔ حالانکہ ابو لہب کو محبت مصطفیٰ سے فائدہ ہو گیا، ابو لہب کو کیا ہوا تھا؟ فائدہ ہوا قبر میں، اس کے اپنے بھائی ابو لہب کے اپنے سگے بھائی، اس کے باپ کے بیٹے عبد المطلب کے پتر عباس بن عبد المطلب نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حالت؟ کہتا عذاب ہی عذاب، اللہ، لیکن جس دن پیر والا دن آتا ہے ان 2 انگلیوں سے شہد آتا ہے، سبحان اللہ، پانی آتا ہے، دودھ آتا ہے، مجھے کچھ راحت ملتی ہے، سارا ہفتہ میلاد مصطفیٰ کا انتظار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہیں؟
اور مزہ تو تب تھا کہ وہ جو دسترخوان نازل ہوا جناب عیسیٰ پر وہ موجود ہوتا، ہم بھی مچھلیاں کھاتے اللہ واہ واہ غفار صاحب، واہ واہ اور روٹی جنت کی آئی تھی آسمانوں سے، دسترخوان آیا تھا ناظر صاحب، کہتے مچھی توڑتے تھے اور اس میں کانٹا نہیں تھا، پیس توڑا منہ میں رکھا توڑ دیا، سبحان اللہ وہ جنت سے آئی تھی نا۔ مزہ تو تب تھا کہ وہ اب تک ہوتی، سمجھے صاحب؟ کیا بات ہے، بھائی صاحب بڑی زبردست ٹیسٹ ہے ان کا۔ تو مزہ تو تب تھا کہ جب وہ مچھی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کی کا معجزہ موجود ہے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہوتی ہم بھی اس کو دیکھتے، اوے دم عیسیٰ ید بیدہ داری ہوتا، عیسیٰ کا دم بھی ہوتا جو اندھوں کو آنکھیں دیتا، دم عیسیٰ وہ ہوتا نا، دم عیسیٰ، دم عیسیٰ ہوتا تو کوڑیوں کا کوڑ دور ہو جاتا، کوڑیوں کا، اور مردے زندہ ہو جاتے دم عیسیٰ سے، ید بیدہ داری، ید بیدہ داری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضمم يدك الى جناحك واضمم يدك الى جناحك واضمم يدك الى جناحك، اپنا ہاتھ ذرا اپنے بازو کے نیچے تے رکھے، واضمم يدك الى جناحك، جناب موسیٰ نے ایسے ہاتھ رکھا پھر ایسے نکالا چمکنے والا ہاتھ، سورج کی روشنی نکلی ید موسیٰ سے، موسیٰ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، موسیٰ اپنا ہاتھ ذرا بغل کے نیچے رکھ، میں نے قرآن پڑھا مجھے نہیں پتا بھی آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، انشاءاللہ نیکیاں مل جائیں گی، اور کبھی وہ ہاتھ ید موسیٰ ہوتا ہم دیکھتے کس طرح چمکتا ہے، نہیں ختم ہو گئی، سارے نبی تشریف لے گئے، معجزے ساتھ ہی لے گئے۔ مزہ تو تب آتا کہ رسول اللہ کا میلاد شریف کا دن تھا 12 ربیع الاول، اور 12 اور 13 کی رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہر سال ہوتے ہم دیکھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، ہر سال 12 ربیع الاول میلاد شریف پر کہتے ہیں 3 جھنڈے لگے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ پر، اور مزہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ نے جو شق قمر کیا وہ ہر سال 12 ربیع الاول پر کیا ہوتا، سبحان اللہ، موجیں بڑی ہونی تھی، چس بڑی آنی تھی، انہوں نے ساڑن دی چس بن گیا، دیکھو اے ظالمو سارا سال نہیں مندے، اور دیکھو 13 ربیع الاول کی رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے، نبی کی یاد تازہ ہو جائے گی، سبحان اللہ، لیکن نہیں ہوگا، لیکن اور مزہ تو یہ تھا کہ جن کنکریوں نے رسول اللہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا وہی ہر سال 12 ربیع الاول کو کلمہ ہی پڑھ لیتی، سبحان اللہ، اسی اپنی ٹکٹاں کٹا کے انہوں نے لے جاندے، آؤ تانوں وکھائیے امبریلا فال ویکھن جان والے جی، وہ جاتے مکہ شریف میں ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریاں آج بھی کلمہ پڑھ رہی ہوتی تو موجی ہو جاتی، سبحان اللہ، لیکن اور جناب مولا علی کی نماز عصر قضا ہوئی، سورج واپس آتا، چلو جس دن جس ہفتے کے دن اتوار تھا، پیر تھا، منگل تھا، بدھ تھا، جمعرات تھی یا جمعہ تھا، جس دن بھی یہ واقعہ ہوا سال کے بعد ہی چلو اللہ تعالیٰ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لاتا، ساری امت دیکھتی، موجیں کرتی، نبی کا میلاد مناتی، نبی کا معجزہ مناتی، لیکن اوے وہ شکاری اونٹنی جس کو وہ واپس کی بچے لے کے واپس آ گئی، اور کوئی تو نبی کا معجزہ دکھاؤ یار، کیونکہ کہتے سارے نبیوں کے معجزے محدود تھے،
میرے نبی کا معجزہ لامحدود ہے. سبحان اللہ. کوئی ایک معجزہ ہو تو بتائیں, کوئی 10 معجزے ہو تو بتائیں, کوئی 1000 معجزہ ہو تو بتائیں. اوے نبی کی زندگی میں تو مکے میں معجزے, مدینے میں معجزے, سبحان اللہ. مکے میں معجزے, مدینے میں معجزے, بدر میں معجزے, احد میں معجزے, حنین میں معجزے, خندق میں معجزے, اوے خندق میں معجزے, خیبر میں معجزے, تبوک میں معجزے. میرے آقا مدینے میں ہیں تو معجزے, میرے آقا حج پر گئے ہیں تو معجزے, اور میرے آقا پیدا ہوئے ہیں تو ارحاسات ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں رسول اللہ کو لے کر جا رہی تھی, تو میں نے کہا چلو طواف بیت اللہ کر لوں. طواف کر لیا, پھر میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, اس آیت کے تحت لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض. کہتے ہیں میں نے پتھر کا حجر اسود کا بوسہ لیا. میں نے کہا چھوٹا بچہ معصوم ہے, اس کو بھی ذرا بوسہ نہ دلا. کہتے ہیں سوچا ہی تھا تو حجر اسود خود خانہ کعبہ سے نکل کے حضور کے ہونٹوں کو آ کے لگ گیا. حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ میں نے تو بوسہ لیا تو پتھر خانہ کعبہ کے اندر نصب تھا, اور میں نے ارادہ کہ اس بچے کو بوسہ دلانے کے لیے تو پتھر باہر نکل آیا, پتھر باہر نکل آیا. اب بڑی بات ہے, لیکن میں آپ کو اپنے موضوع پر واپس لے کے آتا ہوں. اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. یا رسول اللہ آپ تلاوت کرتے تو ہم سنتے. وہ جو نبی احسان فرمائے ایمان والوں پر اپنا رسول بھیجا کرتا کیا ہے, کہ یتلو علیہم آیاتہ, یتلو علیہم آیاتہ.